یحییٰ نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابو سلامہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی، یعنی تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اس پر میں نے پوچھا اور ابو داؤد علیہ السلام کا روزہ کیسا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن بے روزہ رہنا صوم داؤدی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1974۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم دن میں تو روزے رکھتے ہو اور ساری رات نماز پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی صحیح ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھ اور بے روزہ کے بھی رہ، نماز بھی پڑھ اور سو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تم سے ملاقات کرنے والوں کا بھی تم پر حق ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا۔ اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے اپنے اوپر سختی چاہی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے میں قوت پاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ اور اس سے آگے نہ بڑھ۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بے روزہ رہا کرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بعد میں جب ضعیف ہو گیا تو کہا کرتے تھے، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت مان لیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1975۔ ابو ملیح نے خبر دی، کہا میں آپ کے والد کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے روزے کے متعلق خبر ہو گئی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے اور میں نے ایک گدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھایا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے لیے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے کافی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا 5 دن کے روزے رکھ لیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو 6 دن۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور بڑھائیے، مجھ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 9 دن۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور۔ فرمایا اچھا 11 دن۔ آخر آپ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کے روزے کے طریقے کے سوا اور کوئی طریقہ شریعت میں جائز نہیں، یعنی زندگی کے آدھے دنوں میں 1 دن کا روزہ رکھ اور 1 دن کا روزہ چھوڑ دیا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1980۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر مہینے کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح چاش کی 2 رکعتوں کی بھی وصیت فرمائی تھی، اور اس کی بھی کہ سونے سے پہلے ہی میں وتر پڑھ لیا کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1981۔ ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص جمعے کے دن اس وقت تک روزہ نہ رکھے جب تک کہ اس سے 1 دن پہلے یا اس کے 1 دن بعد کا روزہ نہ رکھتا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1985۔